السلام علیکم۔ پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر، ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ زرداری صاحب 6 جولائی آنورڈز کوئی 15-20 دن سے کراچی میں موجود ہیں اور وہ ناراض ہو کر کراچی میں بیٹھے ہیں اور اس پورے عرصے میں وہ اسلام آباد نہیں آئے۔ اب وہ اس کی بیک سٹوری کھل کر سامنے آ گئی ہے جس پر پورے میڈیا کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سمری ہے نئے ججوں کی تعیناتی کی سمری ہے جس کو انہوں نے روک کر رکھا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ججز کو تعینات کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن تو دے دیا ہے، لیکن جو ججز سنس نامینیٹ کیے گئے تھے ان کا اندر کوئی ذکر شامل نہیں ہے۔ تو میں رات کو ایک حسنات ملک صاحب ایک رپورٹر ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو ان کے مطابق صدر نے جو نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے اس پر ساری جوڈیشری ایز ان سے ناراض ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ شاید صدر صاحب کے اگینسٹ کوئی جوڈیشل آرڈر بھی پاس کر سکتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان بہت ہی امبیرسنگ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیڈ لاک، اس کی بیک سٹوری کیا ہے، اور اس کی اور بھی کافی فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے جو آپ کے پاس ہوں گے، تو ہماری آڈینس کو آپ وہ بتائیں۔ اصل میں یہ لیڈ سٹوری ہے آج کی یا کل کی یا آنے والے دنوں کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے پریزیڈنسی میں اور جوڈیشری میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک جتنے بھی جج نامینیٹ کیے سسٹم نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس سے پہلے کے بھی کئی واقعات ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی اپنے زمانے میں تقریباً 20 جج جو تھے وہ انڈکٹ کروائے تھے۔ سجاد شاہ صاحب اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے وہ سارے ہی جج لے آف کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد جسٹس ڈوگر کی جب عدالت بنائی گئی تھی افتخار چودھری کے خلاف، جب افتخار چودھری جب ہٹا دیے گئے تھے تو اس وقت بھی جج تعینات کروائے گئے تھے۔ وہ جج بھی پیپلز پارٹی کے حامی یا پیپلز پارٹی کے نامینی جج جو تھے ان کو افتخار چودھری صاحب نے آ کے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ اچھا، اب یہ تیسرا موقع ہے کہ جب یہ پاور میں ہے، جب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم کندھا دے کر کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، عمران خان کے خلاف اور حکومت کو بھی، اور ہم ایک ایسا ایک انٹیگرل پارٹ ہیں اس وقت کہ اگر ہم سپورٹ ختم کر دیں تو یہ سسٹم دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ تو اس وقت بھی اگر ہمارے جج نہیں لگیں گے نامینی تو پھر ہمیں اس سسٹم میں رہنے کا کیا فائدہ۔ وہ اس وجہ سے سخت ناراض ہے، اور بلاول بھٹو اور زرداری صاحب دونوں نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اب یہ سٹینڈ جو ہے ان کا وہ کس وجہ سے ہے کہ 2 جج ہیں جو ذیشان عبداللہ ایک ہیں کراچی سے، اور ایک ذیشان ایزدی ہیں غالباً، ان کے بارے میں، ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں، ان کے پروفیشنلزم کے بارے میں ان کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں، ایون مسلم لیگ نون والے بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ ججز نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ 45 سے کم عمر کے وکیل کو جج نہیں دیا جائے گا، جبکہ یہ کہیں لیگلی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے ان دونوں ججز کو روک دیا گیا جو پیپلز پارٹی کے نامینی تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک ان کا نامینی آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون والوں نے اس کے لیے شرط رکھ دی کہ آپ سندھ میں ایک ہمارے فلاں جج کو، فلاں ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ بنا دیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو لاہور میں بھی اکاموڈیٹ۔ اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی، تو زرداری صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف عدلیہ ہے۔ مسلم لیگ نون عدلیہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کھل کے نہیں سامنے آ رہی۔ یہ عدلیہ جو ہے وہ این بلاک ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے بندے یہ دونوں ہم نے نہیں لینے، اور سامنے آصف زرداری ہے جس نے نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے۔ اور جو میں نے بھی حسنات ملک کی ویڈیو آپ نے جب بتایا تو میں نے دیکھی، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ایک منسٹر سے بات کی ہے، یہ ظاہر ہے وزیر قانون سے بات کی ہوگی جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہو جائے گی، آئینی عدالت انہوں نے خود بنائی ہے پیپلز پارٹی نے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے شروع کر دے، اور اسی کیس میں اگر وہ کوئی پٹیشن لے کر چلے جاتے ہیں
کوئی بھی افیکٹڈ پارٹی کے ہمارے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ہے یا حکومت چلی جاتی ہے تو ایسا جوڈیشل آرڈر بھی پاس کر سکتی ہے آئینی عدالت جو صدر صاحب کو اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. یہ اس طرح کی دھمکی ہے کیونکہ امپیچمنٹ تو صدر صاحب کی کیا کرنی ہے. صدر صاحب پیچھے ہٹ جائیں تو وزیر اعظم خود گر جائیں گے اور یہ ڈھانچہ خود گر جائے گا. تو معاملہ بہت حد تک کشیدہ ہوا ہے اس سارے عرصے میں. جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آزاد کشمیر میں ان کو ہرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ ہیں. تو یہ جو ٹکراؤ ہے ایک طرف جوڈیشری ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اس کو کارنر کیا جا رہا ہے. اور یہ ٹکراؤ اگر کوئی درمیان میں رستہ نہ نکلا تو یہ ٹکراؤ جو ہے وہ شدید اور گہرا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں زرداری صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایک ایسا پیسفل مفاہمت کا رستہ نکل آئے. وہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے لیکن وہ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یا ان کو ایک بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے کہ ان سے انگوٹھا تو لگوایا جا رہا ہے ہر ترمیم کے اوپر اور ہر فیصلے کے اوپر اور وہ بدنام بھی پوری طرح ہو رہے ہیں کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں اس سارے نظام میں اور عدلیہ کو کمزور کرنے میں بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک رول ہے. تو یہ جو کمزور عدلیہ ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہی کمزور عدلیہ جو ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھے گی کہ اس ڈسپینسیشن میں یا اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی اس کیمسٹری کے اندر شاید وہ ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. جب سپیس نہیں ہے تو پھر ٹکراؤ بڑھے گا تو پھر ٹوٹ پھوٹ بھی ہو سکتی ہے. دونوں طرف ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آن سلاٹ میڈیا ایک کیمپین شروع ہو جائے گی. پھر ان کے خلاف کچھ کیسز بھی کھول سکتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ واپس لینے کا اعلان بھی کر سکتی ہے. تو یہ ہنگامہ خیزی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. لیکن اس کے اوپر پھر بھی میں بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی فاروق نائک اور عرفان قادر یہ دو ان کے زرداری صاحب کے لیگل ایڈوائزرز ہیں. وہ بلا وجہ تو ان کو ایڈوائس نہیں کر رہے ہوں گے نا. کوئی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لاجک تو ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آئینی عدالت اگر صدر صاحب کے اختیار کو چیلنج کرنے لگے گی تو اس سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ابھی تک تو اس عدالت کو یا ان آئینی عدالت یا ہماری سپریم کورٹ کے خلاف پی ٹی آئی واحد کہتی ہے نا کہ یہ ایک کمزور عدلیہ ہے یا باقی. تو جب پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہوگی ساری اپوزیشن کر رہی ہوگی تو پھر یہ عدلیہ کے لیے بھی ایک چیلنج بنے گا آنے والے دن. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چیلنج بنے گا. پھر ان کو سیدھا آ کے مارشل لا لگانا پڑے گا اگر یہ اسمبلی وغیرہ سارا سٹرکچر ٹوٹتا ہے تو. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی یہ والا آپشن بھی ایکسپلور کرے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ کو ودرا کر لے. تو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کل مظفرآباد میں بھی ریاست کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اور پی ایم ایل این ایک ساتھ ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں سائڈ لائن کر رہے ہیں, دھاندلی کا الزام لگایا. پھر ان کے والد صاحب نے بھی جوڈیشری سے ٹکر لے لی ہے. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاہ زیب خان زادہ یا پھر غالباً وسیم بدامی کے شو میں کل یہ بھی کہا کہ ریاست سے میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا, لیکن سب جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی ان کا مطلب تھا, وہ تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو فریال تالپور زرداری صاحب کی بہن ہے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا ہے. کل رات 2 بجے کی فلائٹ سے تمام امپورٹنٹ عہدیداران جو سندھ کے ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ سب پیپلز پارٹی کے فلائٹ پکڑ کے وہاں پہ گئے ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سامنے آنے والی ہے. تو وہ کس قسم کی اناؤنسمنٹ ہوگی یا کس طرح کا اجلاس ہوگا؟ انہوں نے کیا ایک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کو اب کاؤنٹر کرنا ہے اور اپنی ایک اسپیس بنانی ہے, اپنے لیے آواز بلند کرنی ہے؟ آپ کیا کہیں گے سب کے بارے میں؟ آج آپ نے مظفر آباد جو بلاول بھٹو کے جلسے کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو تو اس میں بھی یہی تھا کہ وہ اب کھل کے وہی بات کر رہے ہیں جو کشمیری
وہ جو نیشنلسٹ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے، اگر آپ کو اپنی حق ملکیت چاہیے، روزگار چاہیے، اور اگر آپ کو اپنی کشمیری زمین کی حفاظت چاہیے تو آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. تو وہ ایک طرح سے کھل کے وہ وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کا بوجھ ہے ہم اگر اٹھاتے ہیں اور اس کی اگر کاسٹ بھی ہم ہی پے کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ. لیکن زرداری صاحب تو یہ بھی چاہتے تھے کہ بلاول بھٹو سمیت سارے لوگ کیبنٹ کا حصہ بن جائیں، وہ اس نظام کو آگے تک لے کر جانا چاہ رہے تھے. اب جب زرداری صاحب کی اپنی سپیس کم ہو رہی ہے یا ان کا اپنا دفتر تھریٹ کیا جا رہا ہے تو زرداری صاحب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ بلاول کو روکنا. تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں یہ ایک تو یہ بھی لاجک ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو بلایا گیا ہے مظفر آباد میں الیکشن ہونے اگلے فیز میں، وہاں ان کی ڈیوٹیز بھی لگ سکتی ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا اجلاس اسلام آباد میں وہ کریں اور ایک اپنا اگریسو تقریر کر کے ایک نیریٹو تھرو کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ کہیں کہ ہم اب زیادہ دیر ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، یا آخری ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنائیں کہ یہ چیزیں کریں ورنہ ہم الگ ہو جائیں گے. اس طرح کے چانسز ہیں آنے والے دنوں میں. اچھا ہم راولہ کوٹ کیونکہ بہت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، تو آپ اس کا کرائسس بہت دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے بہتر ہونے کی بجائے. ایک طرف موب ہے، ایک طرف سیکیورٹی ادارے ہیں، بہت خوفناک امیجز اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ہم ڈائریکٹ تو وہاں کے جرنلسٹ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے اور کوئی رابطے نہیں ہو پا رہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق بہت ساری ہلاکتیں اور بہت خوفناک امیجز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اوپن فائر کرنے کا حکم ہے یہ کون دے رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا المیہ ہے، یہ ہمارے جیسے سارے ملکوں میں ہے، پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں تو یہ خاص طور پہ عجیب سا المیہ ہے کہ اگر سویلین گورنمنٹ کے سامنے ایک موب کھڑا ہو اور وہ اپنے سیکیورٹی اداروں سے کہیں کہ ان کو روکیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں پہ فائر نہیں کھول سکتے، کیونکہ وہ حکومت جو ہوتی ہے جو پریشر میں ہوتی ہے جس کے سامنے موب کھڑا ہوتا ہے اس کی سپورٹ سیکیورٹی ادارے نہیں کر رہے ہوتے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے اوپر فائر نہیں کھول سکتے. لیکن جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوتی ہے تو اس وقت ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب افتخار چودھری کی بحالی کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے ریلی نکالی لاہور سے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب یہاں پہ گورنر راج پیپلز پارٹی نے لگایا تھا، تو لاہور کے جو ڈی سی او تھے اس وقت کے، اس نے اسی موقع پہ استعفیٰ دے دیا تھا. روکنے کی بجائے ریلی کو، وہ ریلی کا حصہ بن گئے تھے یا ڈپٹی کمشنر، کیونکہ اوپر سے کیانی صاحب کا اشارہ تھا کہ آنے دو ان لوگوں کو، کیونکہ افتخار چودھری کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. تو جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 77 میں جو نظام مصطفیٰ تحریک تھی اس کو روکنے کے لیے جب سیکیورٹی اداروں سے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتے. اسلام آباد میں بھی کئی مقام ایسے ہوئے. ایک دفعہ امریکی سفارت خانے پہ حملہ ہو گیا تھا تو اس کو روکنے کے لیے بھی نہیں روکا گیا تھا. لیکن پچھلے دنوں جب کراچی میں کچھ ہوا تو وہاں پہ چونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ تھا کہ امریکی ایمبیسی کو بچانا ہے تو وہاں فائر بھی کر دیے گئے. تو یہ بدلتی رہتی ہے پوزیشن. اب دیکھیں راولہ کوٹ، کہا یہ جا رہا ہے کہ راولہ کوٹ کے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلح ہیں، وہ آگے سے فائر کرتے ہیں اور اس کے جواب میں فائر کرتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں. یہ ایک ٹرکی صورتحال ہے. لیکن سر یہ تو لیکن یہ کرمنل انکاؤنٹر تو نہیں ہے نا. اس میں یہ ایک موب کے اوپر آپ جب مطلب حملہ کرتے ہیں یا موب آپ پہ حملہ کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے سول رائٹس میں آتی ہے چیز. یہ اس میں نہیں آتی، یہ کرمنل انکاؤنٹر نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی قاتل کو پکڑ کے مارنا. تو یہاں پہ گولی چلانے سے پہلے لاکھ آپشنز اور ہوتی ہیں، مطلب پانی پھینک دینا،
یہ جو ربڑ bullets بلٹس ہو جائیں گے، آنسو گیس ہو جاتی ہے، باقی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی پھر گفتگو ہوتی ہے، بیچ میں انتظامیہ آ جاتی ہے، بیچ میں ایلڈرز کو شامل کر لیا جاتا ہے، ٹرائبل ایلڈرز کو. تو ان ساری آپشنز کو استعمال کرنا چاہیے جب بھی لوگوں کے سامنے، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں، کہیں کہیں آپ کہتے ہیں لڑائی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ رشتوں کی نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بدتمیزی بھی کر جائے تو چپ رہنا پڑتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پہ اگر آپ لڑائی شروع کر دیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس کچھ اور طرح کے نکلتے ہیں. تو کشمیر میں یہ جو راولہ کوٹ کے واقعات ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ بہت ملٹیپل ٹائپ کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. انڈیا کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. کبھی ان علاقوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہوئی اس سے پہلے. تو اس کو ہم پہلے بھی درخواست کرتے رہے مقتدرہ سے بھی اور جیک والوں سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، سب مل کے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہت سینئر صحافی ہیں ہارون الرشید صاحب، وہ عمران خان کے کافی اسٹانچ سپورٹر رہے ہیں اور ان کو ان کے چینل سے بھی اسی لیے نکال دیا گیا تھا کہ ان کا جو اسٹانس ہے وہ بہت اسٹرانگ اپنی جگہ پہ، وہ فلیکسیبل بالکل نہیں ہوتے. لیکن اب انہوں نے ایک گفتگو میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ انہوں نے مشورہ دیا عمران خان کو کہ اب وہ تھوڑا سا وقفہ لے لیں لڑائی میں اور صلح کی طرف آئیں، بات چیت کرنے کی طرف آئیں. صلح حدیبیہ کا انہوں نے ریفرنس دیا، اور یہ سوال یہ ہے کہ اب تو وہ بھی اس چیز پر آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہر بندہ، ہر کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے، تو وہ سن کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں ان سارے تجزیہ کاروں کو نظر آ رہا ہے نا سامنے اندھیرا ہے. عمران خان کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک لمبی جیل کا معاملہ ان کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے طاقت حاصل کر چکی ہے اداروں کے اوپر، عدلیہ و باقی چیزوں پہ، تو اب چانس نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان سے ٹکرا کے یا ان سے لڑ کے کوئی اپنا ایک راستہ بنا سکے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بات عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے ابھی تک، اور ان کا خیال ہے کہ باہر نکلیں گے تو وہ امام خمینی کی طرح آئیں گے اور انقلاب برپا کر دیں گے. پاکستان کے معاملات بالکل اور طرح کے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے. ہمارے بہت سارے لیڈر اپنی جان سے گئے، بہت سارے لیڈر جیلوں میں بھٹکتے رہے، بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ ان کی زندگیاں چلی گئیں، اور پھر جب ان کی مقبولیت ایک وقت میں آیا تو وہ زیرو ہو کے رہ گئی اس سارے سفر میں. تو یہ زگ زیگ جو ہے نا پاکستانی پالیٹکس کا، یہ کوئی سیدھا سفر نہیں ہے، اور سیدھا یہ الیکشن کی کہانی بھی نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیتیں اور وزیر اعظم بن جائیں. اس سے پہلے آپ کو بہت سارے پلوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، بہت سارے رستوں سے، ٹیڑھے میڑھے رستوں سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو ہارون رشید صاحب نے بڑا صائب مشورہ دیا ہے. وہ اگرچہ خود واریر ٹائپ آدمی ہیں، ہارون صاحب میرے استادوں میں سے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ان تجزیہ کاروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس سفر کی آگے کوئی رستہ نہیں، آگے بند گلی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں. اچھا سہیل ورائچ صاحب نے دوبارہ سے ایک آرٹیکل لکھا ہے. وہ تو شہباز شریف حکومت کے ایک طرح سے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اور ان کو بار بار وارننگس دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا ویسے کہنا تھا کہ اب تک انہوں نے قومی اور صوبائی 17 بجٹ دیے ہیں، گویا وہ 17 سال تک کبھی صوبے کے اور کبھی پورے ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہے ہیں. پچھلے 17 سالوں سے تو وہ ذرا بھی تبدیلی نہیں لا سکے. یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کا کہنا تھا. تو وہ بار بار یہ سگنل دے رہے ہیں اور ان کو ہائی الرٹ والی سگنلز بیسکلی دے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کوئی اتنی سیف نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تبدیلی اگر عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کی بات ہے تو وہ تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. ایگزیکٹلی. لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ یہ موٹر وے، یہ سڑکیں، یہ پل، یہ انفراسٹرکچر، یہ لاہور جو پیرس، یہ پھول، یہ پتے، یہ ہم سب نے بنائے مل کے. جی. اور وہ مریم صاحبہ تو یہ کہتی ہیں
مریم نواز اور مریم اورنگزیب کہ اگر نواز شریف اور شہباز شریف کے کارناموں کو الگ کر دیا جائے تو یہ ملک کھنڈر لگے. تو ہر چیز کا ایک اینگل ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا عام آدمی جو ہے نا وہ واقعی ان 17 بجٹس کے بعد جس جگہ پہ پہنچا ہے اس کی زندگی میں کوئی کوالٹیٹیو تبدیلی آنے کی بجائے زوال آیا ہے. اور یہ زوال جو ہے اس کی وجہ صرف شہباز شریف کے 17 بجٹ نہیں ہیں, یہ ہماری 70 سال 80 سال کی تاریخ کا زوال ہے. بیسیکلی ہم نے کبھی بھی کسی بھی مقام پہ کسی بھی سٹیج پہ تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے ہو کے ہم بطور پاکستانی فیصلے نہیں کر سکے. اگر اچھے مواقع کبھی آئے بھی تو ان کو ہم نے اسپائل کر دیا, ضائع کر دیا. اچھے لوگ آئے بھی تو ان کو مار دیا. اچھے کوئی آپ کے پاس اسٹرانگ پوائنٹس آئے بھی تو آپ نے ان کو انکیش نہیں کر سکے. یہ ایک المیہ ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اب جنرل مشرف کے آن ورڈ ہماری فورسز کے ہیڈ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اب تبدیلی آئے گی, کیونکہ سیاستدان تبدیلی نہیں لا سکتے. مشرف صاحب نے بھی کئی تجربے کیے, کیانی صاحب نے بھی کیے, راحیل شریف نے بھی کیے, باجوہ صاحب نے بھی بعض اپوائنٹمنٹس کی نوکریوں میں. آج کل اپنا عاصم منیر صاحب نے بھی وزیر خزانہ اپنا لگایا ہوا باقی. لیکن اسٹیٹس کو سے ہم باہر نہیں نکل سکے, اس زوال سے باہر نہیں نکل سکے. آپ کے اس زوال کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں رضا رومی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بیرونی قرضے لیتے ہیں ان کا ہم کرتے کیا ہیں, ان کا احتساب کون کرتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں, پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے آئے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے. لیکن ورلڈ بینک سے, IMF سے, ADB سے لیے گئے قرضے اس بیسس پر لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایگریکلچر اسٹرانگ کرنا ہے, وہ اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے, فارمرس کو امپاور کرنا ہے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں, اور قرضے ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ زراعت کے شعبے کے لیے انہوں نے سر رضا نے ایگزامپل دی تھی کہ 200-300 ملین ڈالرز لیے گئے, ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. تو پولیٹیکل ولنگنیس ہم بار بار کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, لیکن اور کیا کیا مسائل ہیں, ہم کیوں یہ بار بار کر رہے ہیں, بار بار پولیٹیکل ول کی بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے یہ مردہ گھوڑا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ نقل مارتا ہے نا جب, تو وہ اس کی ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ مکھی کے اوپر مکھی مار دینا. مطلب یہ سب سے ایک لاسٹ ایک ذہانت کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, ایک ہو بہو سیم نقل کر دیں. ہمارے پاس ایک ماڈل ہے, آلٹرنیٹو ماڈل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا, اور سستا اور انڈیجنٹ, کہ سیم سوائل ہے, سیم نہری نظام ہے, سیم زمین ہے, وہ ہم سے ڈبل ان کی پر ایکڑ جو پیداوار پروڈکشن ہے. کس کی ایگزامپل دے رہے ہیں آپ؟ میں بات کر رہا ہوں مشرقی پنجاب کی. اچھا. وہاں پہ حالت یہ تھی انڈیا میں کہ انڈیا کو گندم پاکستان سے لینی پڑتی تھی, یعنی اس وقت ہماری پروڈکشن زیادہ تھی انڈین ایگریکلچر. لیکن جواہر لال نہرو نے اپنی پنجاب گورنمنٹ سے یا اپنی گورنمنٹ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے, لیکن ہم گندم میں خود کفیل ہونا چاہتے ہیں. تو آج وہ 50 سے کوئی 50 60 70 100 تک جاتے ہیں, 100 من پر ایکڑ لیتے ہیں, اور ہم ابھی تک 20-30 من پہ کھڑے ہیں پر ایکڑ. تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. یعنی اگر ہم ان کے اسٹرکچر کو یا ان کی ماڈل کو کاپی کر لیں نا, مکھی پہ مکھی مار لیں, تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر کا ایکسٹینشن ایک نظام ہے اتنا بڑا, اگر آپ ان کے دفتر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا سٹاف ہے یہاں پہ لاہور میں, پھر ان کے ہر ضلع میں لوگ ہیں. لیکن وہ میں نے اپنی لائف ٹائم میں ایک دیہاتی آدمی ہوں, میں نے کبھی ایگریکلچر انسپیکٹر کو یا ایگریکلچر کسی ایڈوائزر کو کسانوں کو جا کے مشورے دیتے نہیں دیکھا. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. پھر ہمارے پاس ایگریکلچر ریسرچ کے کئی ادارے ہیں,
یونیورسٹیاں ایگریکلچر کے اوپر، ان کی طرف سے کوئی انوویٹو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی ایگریکلچر کو آگے لے کر، اور اگر ہو بھی جائے تو بجٹ نہیں ہے. اور نہیں، میں وہ کہتا ہوں کہ یہ بجٹ کہانی ہوتی ہے. ایگریکلچر ایک ایسی دنیا ہے، اگر آپ اس کے اندر گھستے ہیں تو آپ بہت سارا اس کے اندر سے نامیاتی طور پہ آرگینیکلی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن لوگوں کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جینیس ایگریکلچر جو ایگریکلچرسٹ مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو زراعت ہے کہاں پہنچ سکتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو دیکھیں دنیا میں کیا ہے کہ ایک طرف حکومت ہوتی ہے، ایک طرف کچھ سول سائڈ پہ انجینئرز ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم سونم وانگچک کی مثال دیتے ہیں، جس نے اب لداخ میں وہ ایسی ہاؤزنگ اس نے ٹیکنالوجی بنا رہا ہے. وہ انجینئر ہے لداخ میں. وہ کہتا ہے کہ -20 ڈگری پہ جب برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایک گھر بغیر ہیٹنگ سسٹم کے گرم کیسے رہ سکتا ہے. یعنی دنیا تو اس طرح سے سوچ رہی ہے. ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے. انوویشن کے نام پہ کچھ نہیں ہے. اور وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ ایک ادارہ چلا رہا ہے. تو یہ بدقسمتی ہماری، نہ حکومت میں ویل ہے، نہ سیاستدانوں میں ویل ہے، نہ پبلک میں، نہ پیرلل جو ایلیٹ سولجرز ہوتے ہیں، جو مطلب ایک اچھا آج پاکستان کا کوئی انجینئر امریکہ میں جو بہت بڑا نام ہو، وہ آ جائے وہ کہے کہ میں پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے کچھ نمونے بناتا ہوں. چلیں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہر ٹائم میں چینجز آنے چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.